بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقص اور عیب سے پاک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی تمام کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی کریشنز میں کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے نقص اور عیب یا کمی رکھی ہے۔ یہ بھی اس لیے رکھی ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی چیز، کوئی بھی کریشن اس بات کا دعویٰ نہ کرے کہ اس کو کبھی زوال ہے ہی نہیں۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کو کچھ زوال نہیں ہے، باقی ہر چیز زوال کا، کمی کا شکار ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے یہ بات فرمائی تھی، ان الشمس والقمر، سورج اور چاند جیسی عظیم چیزیں بھی، ان کو بھی اللہ نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ زوال ضرور دیا ہے، اور وہ زوال کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو گرہن کر دیتا ہے۔ اور یہ گرہن ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بتاتا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کی موت کی غمی کی وجہ سے یا کسی جو ہے نا وہ بہت بڑے واقعے کی وجہ سے یہ گرہن ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی یہ بات فرمائی تھی کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، دیکھو سورج اور چاند جو ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ان کو جو خسف جو نہ ہوتا ہے یا ان کو جو اللہ تعالیٰ گرہن لگاتا ہے وہ کسی وجہ، اس وجہ سے نہیں لگاتا کہ یہ جو ہے نا کوئی شخص فوت ہو گیا دنیا سے یا کوئی بڑا واقعہ رونما ہو گیا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ دیکھو کہ جس طرح ان بڑی بڑی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زوال دے سکتا ہے، انسان تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے موقع پر عمل کیا ہوا کرتا تھا، اور یہ گرہن لگتا کیوں ہے، یہ تو سائنٹیفک ریزن تو ہمارے سامنے ہے، اور obvious بات ہے وہ ریزن پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ کہ جب سورج کو گرہن لگتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سورج اور زمین کے مابین جو ہے اللہ تعالیٰ چاند کو لے آتا ہے، اور کہیں پہ پارشلی گرہن لگ جاتا ہے اور کہیں پہ جو ہے وہ ٹوٹلی گرہن لگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب چاند کو گرہن لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ چاند اور اللہ تعالیٰ زمین کے سورج کے درمیان جو ہے مابین جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین کو لے آتے ہیں، جس کی وجہ سے چاند پہ گرہن لگ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی جو ایک تخلیق ہے اور ایک حکم سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو آٹومیٹکلی ہو رہا ہے، آٹومیٹکلی نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ اس کو کر رہا ہے تو ہو رہا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تب ہوتا ہے، ادروائز نہیں ہوتا، یہ کنسیپٹ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پہ کیا کرتے تھے؟ جب ان آیات کو، ان نشانیوں کو دیکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کو دیکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو دیکھتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث مبارک ہیں اس ریفرنس سے، اس پوائنٹ آف ویو سے کہ کسف سے ریلیٹڈ، یعنی جب سورج اور چاند کا گرہن لگتا تھا، بہت سی حدیث مبارکہ میں سے میں ایک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن نسائی میں 1473 نمبر پہ موجود ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ طاہرہ مطہرہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج یا چاند کو گرہن لگتا تو کیا کرتے؟ نماز ادا کیا کرتے تھے، اور وہ نماز کی کنڈیشن اس طرح ہوتی تھی کہ 2 رکعت اللہ کے رسول ادا کرتے تھے، جہری قرات فرماتے تھے، اور اس میں تھوڑا سا تبدیلی یہ آتی تھی کہ اللہ کے رسول 4 رکوع 4 سجدے کرتے تھے، اور 4 رکوع 4 سجدے کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جناب عائشہ جو بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قیام فرماتے، پھر رکوع کرتے، لمبا قیام فرماتے، پھر رکوع کرتے، پھر رکوع کر کے دوبارہ قیام فرماتے، تو دوسرا جو قیام ہوتا وہ تھوڑا سا کم ہوتا، ٹھیک ہے، پہلے قیام سے، پھر رکوع میں جاتے، پھر رکوع سے سر اٹھاتے، پھر کہتے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد والی دعا پڑھتے، پھر اللہ کے رسول سجدے میں جاتے، پھر اٹھتے، پھر اسی طریقے سے باقی نماز ادا کرتے۔ تو پہلی رکعت جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے، اس طریقے سے دوسری رکعت ادا کرتے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہوتا تھا نماز پڑھنے کا۔ عمومی طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں عمومی طور پہ اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ نماز کسوف ہے کیا، تو ہمارے نماز کسوف چونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں اور پڑھنے کا رجحان نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ باجماعت یہ نماز ادا کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام شامل ہوا کرتے تھے، ایون صحابیات بھی شامل ہوا کرتی تھے۔ اور اللہ کے وسلم کی وہ جو پوری حدیث مبارکہ ہیں میں کچھ آپ کے سامنے لفظ بلفظ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے وسلم نے کہ جب میں نے یہ نماز پڑھائی تو نماز کے بعد اللہ کے رسول نے خطبہ دیا اور یہ بات کہی کہ دیکھو سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور کہا کہ دیکھو جب تم یہ دیکھا کرو تو تم نماز ادا کیا کرو۔ اور کہتے ہیں رأیت فی مقامی ھذا کل شیء، نبی کریم نے کہا دیکھو مجھے نماز کے دوران اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں دکھائی ہیں کہ اگر تم دیکھ لو تو تم جو ہے نا وہ ہنسو بھی نہ۔ اور نبی کریم نے اسپیشلی عورتوں کو یہ بات کہی کہ دیکھو عورتیں جو ہیں وہ میں ان کو کثرت کے ساتھ جہنم میں دیکھ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے خامدوں کی ناشکری ہیں، کہ
کہ پوری زندگی بھی اگر وہ جو ہے نا وہ کام کرتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے، وہ کسی ایک موقع پہ آ کے کوئی پرابلم کریٹ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ تھے ہی ایسے. تو اس طریقے سے ایک حدیث کا مفہوم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ میں یہی بات آتی ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ لوحی دکھایا گیا ہے. لوحی وہ شخص ہے کہ جس شخص نے کعبے کے اندر بت رکھے تھے اور میں نے جہنم میں دیکھا ہے. تو اس طریقے سے وہ دیگر احادیث مبارکہ آپ لوگ جو ہیں وہ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں کسب سے ریلیٹڈ. تو بتانے کا مقصود یہ ہے کہ اس موقع پر استغفار کرنا اور نماز ادا کرنا باجماعت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو اس بات کو ہمیں آگہی فراہم کرتی ہے کہ بھائی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو ہمیشگی نہیں بخشی، سوائے اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، باقی ہر چیز میں زوال آنے والا ہے. مالک سے دعا یہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنتیں ہم نہیں اپناتے اللہ تعالیٰ وہ سنتیں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.